آپ کے دل میں رچنس ہو تو فارغ کریں اپنے آپ، ٹائم نکالیں اللہ تعالیٰ کے لیے، اور پھر دیکھیں آپ کے مسئلے کیسے حل ہوتے۔ کئی لوگ سے میں نے سنا ہے، ایک بھائی بہت مشکل سے گزر رہے تھے، 2 سال پہلے کا واقعہ ہے، اور 6-7 مہینے ہو گئے ان کا وہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا، ان کا وہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا، کوئی فیملی پرابلم تھی۔ اور ایک دن مجھے ملے and he was so happy، اور انہوں نے مجھے ایک سینٹینس کہا جو میں کبھی نہیں بھولوں گا۔ انہوں نے کہا کہ علی بھائی all it took was one تہجد، that's it، لیکن 6 مہینے مجھے کبھی ٹائم نہیں ملا، مجھے لوگوں سے ملنے کا ٹائم مل گیا، مجھے لوگوں سے کہانیاں سنانے کا ٹائم مل گیا، لوگوں کی سننے کا ٹائم مل گیا، لیکن تہجد کا ٹائم نہیں مل رہا تھا۔ all it took was one تہجد، اور میرا مسئلہ حل ہو گیا۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا کہ making دعا at the time of تہجد is like an arrow which does not miss its target۔ تو باقی یہ کہ اللہ دعا آپ کریں اور نہ ملے یہ ایک الگ بات ہے، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ وہی دیں گے جو بہتر ہے، لیکن یہ سینٹینس یاد رکھنے والا ہے کہ all it took was one تہجد۔ تو اپنے آپ کو فارغ کریں، ٹائم نکالیں اللہ تعالیٰ کے لیے، یہ آپ کے ہی لیے بہتر ہے۔ اور پھر یہ حدیث انس بن مالک reported the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said، Allah Almighty said، حدیث قدسی ہے، O son of Adam, if you call upon me and place your hope in me, I will forgive you without hesitation۔ اگر تم ہوپ میرے سے لگاؤ گے، امید میرے سے لگاؤ گے، تو میں تمہیں معاف کروں گا، without any hesitation میں تمہیں معاف کروں گا۔ O son of Adam, if you have sins piling up to the clouds and then ask for my forgiveness, I will forgive you without hesitation۔ اور اگر تیرے گناہ آسمان تک جا رہے ہیں اور آسمان کی طرح پائل اپ ہو چکے ہیں، کلاؤڈز کی طرح، یعنی اتنے سنز ہو چکے ہیں کہ تم اسراف کر چکے ہو، اور تم مجھ سے معافی مانگو گے، میں تمہیں معاف کروں گا، لیکن سچے دل سے توبہ کرو گے، میرے پاس آؤ گے، میرے سے بات کرو گے، مجھے ریکگنائز کرو گے، تو میں تمہیں معاف کروں گا۔ تو کویسچن یہ ہے کہ کیا ہمارے ہوپس اللہ تعالیٰ سے لگے ہیں یا ہمارے ہوپس کریشن سے لگے ہیں؟ میں یوتھ سے بات کر رہا ہوں، میں حیران ہوں کہ ہم ایک انسان کے لیے راتیں جاگ لیتے ہیں، ہم اس کے لیے اپنے ڈیسیجن چینج کر لیتے ہیں، کیریئر کے جو ہماری لائن ہے اس کو چینج کر دیتے ہیں ایک انسان کو پانے کے لیے، ایک انسان کے پیچھے دوڑتے ہیں، اور بعد میں ہمیں کوئی خاص فائدہ بھی نہیں ملتا، بعد میں ہمیں جو ہے وہ ریگریٹ ہوتا ہے کہ میں نے اتنا کچھ کیا اور آگے سے ریزلٹ جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ ہیں وہ مثالیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید میں بتا رہے ہیں، حدیث میں بتا رہے ہیں کہ تم میرے سے امید لگاؤ، تم میرے پاس آؤ، تم میرے سے مانگو، پھر دیکھو کہ تمہارا مسئلہ حل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے۔ اور امید لگانے کے حوالے سے ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں، ان کی ایک کتاب ہے kalamullah.com پہ آپ جائیں تو وہاں پر ایک کتاب ہے ابن تیمیہ کی، I think Relief from Distress، yes exactly یہ نام ہے، ریلیف فرام ڈسٹریس، کے ڈسٹریس سے ریلیف کیسے ملنا ہے، اوکے یہ کتاب ہے۔ وہ کتاب اس آیت کی تفسیر ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، صرف ایک آیت کو پکڑا ہے ابن تیمیہ نے اور پوری کتاب لکھ دی۔ اس میں وہ ایک بات لکھتے ہیں کہ اسلاف جان بوجھ کر یہ دعا کرتے تھے، یہ بھی ایک دعا تھی ان کی کہ ہماری دعائیں ڈیلے ہوں، ہماری دعاؤں کی قبولیت ڈیلے ہو۔ اب یہ ہمارے لیے، ہم جیسے لوگوں کے لیے جو دنیا میں بہت ڈوبے ہیں، بڑی عجیب بات ہے۔ ہم تو چاہتے ہیں یوں دعا قبول ہو، میں اللہ سے مانگوں اور چیز میرے سامنے ہو، چاہے وہ میرے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے۔ اسلاف کہتے تھے کہ ہم جان بوجھ کے وش کرتے تھے کہ دعائیں ڈیلے ہوں، کیوں؟ کیونکہ جب بندہ دعا کر رہا ہوتا ہے اس کا تعلق ہی اللہ سے اور ہوتا ہے، تو وہ اس تعلق کو انجوائے کرتے تھے کہ ہم تکلیف میں ہیں، ہم کسی ڈسٹریس میں ہیں، بس ہم دعائیں کیے جائیں، تو یہ تعلق انہیں بہت لطف دیتا تھا۔ یہ ایک بہت ہائی لیول کی بات ہے۔ بتانا میں آپ کو یہ چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں مصیبتیں آتی ہیں، مشکلیں آتی ہیں، انسان پر بہت سے فیزز آتے ہیں، اور اس فیز میں اگر اللہ سے آپ کنیکٹ کر جائیں تو یہ آپ کے لیے خیر ہی خیر ہے، اور اس فیز میں اگر اللہ سے دور ہو جائیں تو پھر یہ شر ہے بہت۔ کہ آپ تہجد کے ٹائم اٹھ کے جتنی 10 چیزیں کی جا سکتی ہیں تو ان 10 چیزوں کو ٹرائی کریں۔ پچھلے دنوں ایک واقعہ پڑھا میں نے جو میں سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں فار ایوری ونز بینیفٹ۔ اس میں دیکھیں کوئی دوسری رائے نہیں کہ آج کل بہت مشکل ٹائم چل رہا ہے، ملک کی بات کی جائے تو اس حوالے سے ملکی حالات کی بات کی جائے، مہنگائی کی بات کی جائے، یا اوور آل سٹریسز کی بات کی جائے، اوور آل لائف کافی سٹریسفل ہو گئی ہے بیکاز آف ویریس فیکٹرز۔
اور سوالات بھی بہت اس پہ آتے ہیں. کچھ لوگ گھریلو حالات کی وجہ سے پریشان ہیں, کچھ لوگ فیملی ایشوز کی وجہ سے پریشان ہیں, کچھ لوگ اولاد کے کچھ ایشوز کی وجہ سے پریشان ہیں, کچھ لوگ بے اولادی سے پریشان ہیں, کچھ لوگ جو ہے وہ ان امپلائمنٹ سے پریشان ہیں, اسی طرح کچھ لوگ جو ہے وہ ہارٹ بریک سے پریشان ہیں, کسی کو کوئی چیز نہیں ملی, ریجیکشن ہو گئی ہے لائف میں, اس حوالے سے پریشان ہیں, کچھ بزنس ایشوز کے حوالے سے پریشان ہیں. تو یس, پریشانی تو آپ کو پتہ ہے کسی نہ کسی شکل میں آتی رہتی ہے زندگی میں, اور زندگی میں اپس اینڈ ڈاؤنز دے آر پارٹ آف لائف. بٹ یہ واقعہ بڑا امیزنگ ہے. واقعہ ہے ایک سسٹر کا, انہوں نے خود یہ واقعہ سنایا اور میں نے ایک جگہ پڑھا تو میں نے کہا سب کے ساتھ فائدے کے لیے انشاءاللہ ضرور شیئر کروں. یہ واقعہ وہ سسٹر خود سناتی ہیں کہ ان پر بہت سخت قسم کا کالا جادو ہوا, سحر, بلیک میجک, جس کی وجہ سے ان کی صحت بہت ڈاؤن رہتی تھی اور ان کا رشتہ نہیں ہو رہا تھا. مطلب کافی زیادہ رشتے آتے تھے, لیکن جب رشتہ پکا ہونے والا ہوتا تھا تو ایک دم سے جو ہے وہ رشتہ بریک ہو جاتا تھا فار نو ریزن. اور شی سیڈ کہ میں بالکل تھک گئی, اور یہاں تک کہ ان کے ذہن میں آنے لگا کہ میرے ساتھ یہ کیوں ہوا, یعنی میں نے کبھی کسی کے ساتھ کچھ برا نہیں کیا ایویڈنٹلی, تو اللہ تعالیٰ کیسے الاؤ کر رہے ہیں اس ساری چیز کو. یعنی ان کے ذہن میں وسوسے بھی آنے لگ گئے اس کے حوالے سے. دیکھیں, آئی نو کہ کبھی کبھی ہم بہت زیادہ سپرسٹیشیس بھی ہو جاتے ہیں چیزوں کو لے کے, کہ جادو ہو گیا, جادو ہو گیا, ہر چیز پہ کہتے ہیں بندش ہو گیا. لیکن یہ میں آپ کو ایک ایسا واقعہ سنا رہا ہوں جہاں ایک جینون کیس ہے. دیکھیں, جادو کا کمپلیٹ انکار بھی تو نہیں کرنا چاہیے نا, تو یہ ایک جینون کیس ہے سحر کا, اور وہ سسٹر خود بتاتی ہیں اپنا واقعہ. بہرحال ہیلتھ ایشوز, اور پھر دوسرا یہ والا جو چکر چل رہا ہے. شی سیڈ کہ میں نے بہت میڈیسنز کھائیں, سائیکیٹرسٹ کے پاس بھی گئی, کاؤنسلنگز کروائیں کئی بار, یعنی دنیا کا ہر وہ علاج جو پاسبل تھا وہ میں نے ٹرائی کر لیا. ایون میں نے رقیہ بہت بار کروایا. رقیہ کہتے ہیں اسپریچول علاج ہے ایک, جس میں دم کیا جاتا ہے, اوتھینٹک دم ہوتا ہے, قرآنی سورز ہیں کچھ اور نبوی دعائیں ہیں وہ پڑھی جاتی ہیں. تو انہوں نے کئی راکیز سے جو رقیہ کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں ان سے رقیہ بھی کروایا, اینڈ شی سیڈ کہ رقیہ سے آرام آ جاتا تھا, لیکن اس کے کچھ دیر بعد پھر سے وہ ایشوز شروع ہو جاتے تھے, یہاں تک کہ شی ٹوٹلی گیو اپ. پھر کسی نے بس ان کو بتایا کہ آپ بس میرے کہنے پہ ایک اسکالر سے ضرور مشورہ کر لیجئے. شی سیڈ کہ میں ایک اسکالر کے پاس گئی جو مجھے ریفر کیے گئے, اور ان سے میں نے مسئلہ بیان کیا, اور انہیں ساری ہسٹری بتائی کہ اس طرح میں ٹرائی کر چکی. ان اسکالر نے کہا کہ بیٹا آپ میرے کہنے پہ 10 چیزیں ٹرائی کرو, ہر چیز آپ نے ٹرائی کر ہی لی ہے تو چلو یہ 10 چیزیں ٹرائی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن آپ نے مجھے پرومس کرنا ہے کہ آپ یہ 10 چیزیں کرو گے, اور ڈیورنگ وائل یو آر ڈوئنگ دیٹ تو ہو سکتا ہے آپ کو بہت ڈی موٹیویشن آئے, بہت ڈاؤٹ آئے, لیکن آپ نے صبر کرنا ہے اور آپ نے جمے رہنا ہے انشاءاللہ, اور آپ نے کچھ بھی کر کے ان چیزوں پہ عمل کرنا ہے. شی سیڈ کہ میں نے ان کا ٹھیک ہے, آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ, میں پوری کوشش کروں گا. انہوں نے کہا کہ بیٹی سب سے پہلے یو ہیو ٹو پرومس می کہ آپ روزانہ قرآن پڑھو, چاہے 1 ورس, چاہے 2 ورسز, چاہے 10 ورسز, چاہے 1 پیج, چاہے 2 پیج, جتنا قرآن آپ پڑھ سکتی ہو آپ نے مس نہیں کرنا, آپ نے ڈیلی قرآن پڑھنا ہے. یہ آپ مجھ سے پہلا پرومس کرو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے انشاءاللہ, اٹ ول بی آن مائی لسٹ. دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ آپ تہجد کے ٹائم اٹھ کے, جتنی آپ کو توفیق ملتی ہے انشاءاللہ, آپ تہجد کے ٹائم اٹھ کے اپنے لیے خاص دعا کرو اللہ سے, اور اللہ کو ایسے جملے کہو کہ اللہ میں سب سے جو ہے وہ نا امید ہو چکی ہوں, اور میں نے ہر چیز ٹرائی کر لی ہے, یا رب آپ ہی شفا دینے والے ہیں, میری ساری کی ساری امید آپ سے ہے, اور میں اس گھڑی میں آپ ہی سے مانگتی ہوں. تیسری بات انہوں نے یہ کہی کہ ایسے اوقات ان کے بارے میں پڑھو جب دعاؤں کی قبولیت کے اوقات. وہ کیا کیا ہے؟ مثال کے طور پہ حدیث میں آتا ہے بارش کے دوران دعا قبول ہوتی ہے, سفر کے دوران دعا قبول ہوتی ہے, سجدے میں دعا قبول ہوتی ہے, نماز میں جو سجدہ کیا جاتا ہے فرض نماز میں, اس میں اردو میں تو نہیں دعا کر سکتے, لیکن کوئی جنرل دعا مانگ سکتے ہیں, جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, یہ بالکل جائز ہے along with سبحان ربی الاعلیٰ جو ہم کہتے ہیں, اور یہ جنرل دعا کرتے ہوئے اپنا مسئلہ ذہن میں لایا جا سکتا ہے, تو وہ بھی دعا کا ایک طریقہ ہے. اور نماز کے بعد بھی سجدے میں گر کے اردو میں بھی دعا کی جا سکتی ہے نماز کے بعد. اسی طرح انہوں نے کہا کہ اقامت اور اذان کے درمیان کا جو ٹائم ہے اس وقت دعا کی قبولیت ہے, اور انہوں نے کہا اس طرح مزید ایسی ریسرچ کرو کہ کون سے جو ہے وہ دعا کی قبولیت کے اوقات. اس نے کہا ٹھیک ہے, میں انشاءاللہ اس کی بھی کوشش کروں گی کہ وہ اوقات جب دعا کی قبولیت ہے, جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن ایک گھڑی آتی ہے,
عصر سے مغرب کے درمیان اس گھڑی کا ذکر کیا گیا ہے۔ زیادہ جو اوتھینٹک ویو اسکالرز کا وہ عصر سے مغرب کے درمیان کون سی گھڑی ہے؟ دیکھیں کوشش کریں عصر سے مغرب ذکر میں سپینڈ کرے بندہ، کوئی ایک فرائیڈے ایسا رکھ لے، اگر ہر فرائیڈے نہیں کوئی اپرچونٹی نکل رہی، کوئی ایک فرائیڈے رکھ لے، اس میں دعا کرے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے انشاءاللہ I will try to do this۔ چوتھی بات جو انہوں نے کی، انہوں نے کہا کہ جس مسئلے سے بیٹا تم گزر رہی ہو اس مسئلے کے بارے میں دوسروں کے لیے دعا کرو۔ یعنی کتنی بے شمار ہماری بہنیں ہیں، مائیں ہیں، جو ویڈوز ہیں، جو مطلقہ ہیں، یا جن کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، عمریں بڑھ رہی ہیں، ان کے لیے دعا کرو، صرف اپنے لیے دعا نہ کرو۔ کتنی ہی ہماری بہنیں ہیں، ہمارے بھائی ہیں جو سحر کے اندر مبتلا ہیں، اوتھینٹک سحر کی یہاں پہ بات کر رہا ہوں، ان کے بارے میں دعا کرو، اللہ انہیں شفائے کاملہ دے۔ شیخ نے کہا کہ جب ہم کسی کے لیے دعا کرتے ہیں ہماری دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں۔ اس نے کہا واقعی یہ تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا میں نے۔ زیادہ تر دیکھیں نا انسان اپنے لیے دعائیں کر رہا ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا تو بہت اچھی بات ہے، میں ضرور دوسروں کو بھی یاد رکھوں۔ جیسے کسی کی اولاد نہیں اور کوئی بے اولاد ہے، اسے چاہیے دوسروں کے لیے زیادہ دعائیں کریں۔ جب آپ دوسروں کے لیے کریں گے اللہ آپ کی دعائیں بھی ضرور قبول فرمائیں گے۔ پانچویں بات انہوں نے کہی کہ میرے کہنے پہ آپ نے صبح شام کے اذکار کبھی نہیں چھوڑے۔ صبح شام کے اذکار کیا ہیں؟ حسن المسلم ایک ایپلیکیشن ہے، HISNULMUSLIM، کوئی بھی ورژن اس کا ڈاؤن لوڈ کر لیں، ساری اوتھینٹک ہیں۔ حسن المسلم میں جائیں اور وہاں پہ وہ دعاؤں کی ایپ ہے، مارننگ اینڈ ایوننگ اذکار یا صبح شام کے اذکار آپ کو ملیں گے۔ اگر آپ اردو میں پڑھنا چاہتے ہیں کیونکہ یہاں انگلش کی ٹرانسلیشن ہوگی تو وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یہ الہدا پبلیکیشنز کی ایک ایپ ہے، اس میں اردو لینگویج بھی ہے۔ صبح شام کے اذکار، فجر کے بعد صبح کے اذکار ہوتے ہیں اور شام کے اذکار مغرب سے پہلے ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یو ہیو ٹو پرومس می، صبح شام کے اذکار نہیں چھوڑو گی، ایون ڈیورنگ یور مینسز، اسپیشل ڈیز میں بھی اذکار کرو گی۔ اسپیشل ڈیز میں اذکار کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ چھٹی چیز انہوں نے کہی کہ گناہوں سے بچو۔ I know this is very hard، جب بندہ ڈاؤن ہوتا ہے تو گناہوں میں بھی پڑ جاتا ہے، ڈی موٹیویٹ ہوتا ہے نا، تو بندہ جو ہے ادھر ادھر نکل جاتا ہے، ڈائیورٹ ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا ایسا نہیں کرنا، you have to promise me کہ دیکھو ہر چیز تو تم نے ٹرائی کی ہے تو یہ ٹرائی کرنے میں کیا حرج ہے؟ کوئی اگر گناہ کر رہی ہو تو بیٹا اس کو ترک کرو، اس گناہ کو، کیونکہ گناہ جب انسان کرتا ہے تو اس کی ول پاور ٹوٹتی ہے مزید، اور شیطان اس پہ مزید حاوی ہوتا ہے، شیطان اس کو مزید وسوسے دلاتا ہے۔ You have to promise me کہ تم اس سے انشاءاللہ پوری کوشش کرو گی دور ہونے کی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ نمبر 7، انہوں نے کہا کہ کسی کی مدد کرو، ریگولر کسی کو پکڑ لو، کوئی ضرورت مند کو اس کی مدد کرو، اور سب سے پہلے بہت ضروری ہے علم والوں کی مدد کرو۔ علم والے کون ہیں؟ جو عالم بن رہے ہیں یا علم سے جڑے ہوئے ہیں لیکن ان کے وسائل نہیں ہیں اتنے، ان کی مدد کی جائے۔ یا کوئی تکلیف میں ہے، کسی کوئی بیماری ہے، علاج ہونا ہے، ان کی مدد کرو۔ یا کوئی اور ضرورت مند ہے، کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو نظر رکھو ایسے لوگوں پہ، تھوڑا سا باہر نکلو اپنے اوپر، ایسے لوگوں پہ نظر رکھو اور ان کی مدد کرنا شروع کرو مانیٹری سینس میں۔ نمبر 7، انہوں نے کہا استغفار کو بڑھا دو، بہت زیادہ بڑھا دو، کثرت استغفار کرو، استغفر اللہ اتوب الیہ، استغفر اللہ اتوب الیہ، استغفر اللہ اتوب الیہ۔ ویری سمپل۔ یہ مت سوچو میری زندگی میں مسائل کیا ہیں، ڈی موٹیویشن کو حاوی نہ ہونے دو، بس ایک بار ذہن سے نکال دو کہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور استغفار کرو، اے اللہ میری غلطی ہے، میری غلطی ہے، استغفر اللہ اتوب الیہ، استغفر اللہ اتوب الیہ۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کثرت استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ریلیف ضرور نکالتا ہے اور اسے وہاں سے دیتا ہے کہ اس کا گمان بھی نہیں جاتا۔ اور نمبر 8، انہوں نے کہا کہ مجھ سے وعدہ کرو کہ جب تم پہ شدید ڈی موٹیویشن، مایوسی اور غم حاوی ہوگا تو اس دوران، اس مومنٹ میں تم نے وہ الفاظ اور وہ دعائیں کہنی ہیں جو ہمارے نبی کہا کرتے ہیں، ادھر ادھر کی چیزیں نہیں کہنی، جو مارکیٹ میں چل رہی ہیں وہ چیزیں نہیں، جو سنت سے ثابت الفاظ ہیں وہ کہنے ہیں۔ پرومس می دس۔ وہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب شدید غم میں ہوتے تھے، شدید کوئی تکلیف آتی، ہمارے نبی کہتے تھے اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ اسی طرح ہمارے نبی کہتے تھے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اسی طرح ہمارے نبی کہا کرتے تھے لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم
لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ جب تم پہ ریگریٹ حاوی ہو جائے، تم کہو میرے ساتھ یہ کیوں ہوا، کاش ایسا ہو جاتا تو نہ ہوتا، کاش یہ ہو جاتا تو نہ ہوتا، تو کہو قدر اللہ و ما شاء فعل۔ انہوں نے کہا مجھ سے پرومس کرو تم یہ الفاظ کہو گے جب بھی تم پہ یہ کیفیات حاوی ہوتی ہیں، بجائے کہ ادھر ادھر کی چیزیں ٹرائی کرنے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں یہ بھی کروں گا۔ نمبر 9، انہوں نے کہا کہ بیٹا ہر سچویشن سے جو ریلیٹڈ دعا ہے، خصوصاً واش روم میں جانے کی دعا، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، گھر سے نکلنے کی دعا، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، شام کو رات کو سونے کے جو اذکار ہیں بیٹا وہ تھام لو، وہ کرو، ریگولر کرو، جتنے مواقع کی دعائیں تم کر سکتی ہو، خصوصاً ایسے جو واش روم کے انہوں نے کہا، اور رات سونے سے پہلے کی جو دعائیں ہیں۔ اور اس پہ میں آپ کو ایک اور بھی کیس اسٹڈی سنا دوں، ایک سٹوری سنا دوں۔ کسی نے مجھے بتایا کہ ان کو بہت نائٹ میئرز آتے تھے، حالانکہ رات کے اذکار بھی کیا کرتے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ سورہ ملک جب سے میں نے پڑھنا شروع کی میرے نائٹ میئرز ختم ہو گئے۔ سورہ ملک از امیزنگ۔ اور 10ویں چیز انہوں نے کہا کہ بیٹا اس دعا کو پکڑ لو، خاص اس دعا کو سخت تکلیف میں، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم۔ یہ 10 پوائنٹس انہوں نے کہا کہ دیکھو تم نے ہر چیز تو ٹرائی کر لی ہے۔ اب دیکھیں کوئی سوچ سکتا ہے یار یہ تو اتنی لمبی ٹو ڈو لسٹ ہے، ہم سے تو پہلے ہی چیزیں نہیں ہو رہی۔ بات یہ ہے کہ جس کی جان پہ بنی ہوتی نا، جو بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے وہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ ہر ایک کے پاس کیا ہوتا ہے، اس نے تو پیسے کتنے لگائے ہوتے ہیں، وہ تو عاملوں کے پاس کیا ہوتا ہے۔ تو کیا یہ 10 چیزیں اس کے مقابلے میں کوئی بہت لمبی لسٹ ہے؟ میں تو نہیں سمجھتا۔ انشاءاللہ یہ 10 چیزیں کی جا سکتی ہیں، تو ان 10 چیزوں کو ٹرائی کریں۔ سٹوری یہاں ختم نہیں ہوئی۔ ان سسٹر نے کہا میں 1 مہینے شیخ کے پاس آئی 1 مہینے بعد، اور میں نے انہیں کہا کہ الحمدللہ میں نے وہ 1 مہینہ چیزیں ٹرائی کی ہیں، وعدے کے مطابق میں نے صبر کیا اور میں نے جاری رکھا ان چیزوں کو، اللہ نے مجھے ریلیف دے دیا، اللہ نے مجھے شفا دے دی ہے، میں خوش ہوں۔ اور یقین کریں کہ اس نے کہا کہ میں کچھ سال بعد آئی انہی شیخ کے پاس، الحمدللہ میرے 3 بچے تھے، میرے ساتھ 3 پیارے بچے تھے میرے۔ وہ شیخ بڑا حیران ہوئے یہ کون ہے؟ شی سیڈ شیخ میری شادی بھی ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے مجھے 3 بچے بھی دے دیے، اور یہ کافی سالوں بعد وہ گئی ہوں گی۔ تو یہ اپنی وہ سکسیس سٹوری سناتی ہیں۔ دیکھیں یہ جو 10 چیزیں ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی نصیحت والی چیزیں ہم لوگوں کے پاس چاہتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کاؤنسلنگ نہیں کروا سکتے یا کسی اچھے سے مشورہ نہیں کر سکتے، لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے جب تک بھائیوں اور بہنوں آپ خود چیزیں ٹرائی نہیں کریں گے، اللہ کے قریب خود سے نہیں ہوں گے، دوسروں پہ زیادہ ریلائی کریں گے، آپ کا توکل اللہ پہ نہیں ہوگا، تب تک گارنٹی کوئی نہیں ہے کہ آپ کو سکون ملے یا چیزیں حل ہوں۔ دیکھیں خدا نہ خواستہ اگر مسئلہ حل نہ بھی ہوا، یہ 10 چیزوں سے کم از کم اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق اتنا سٹرونگ بن جائے گا اور آپ کو ذہنی اور قلبی سکون ایسا مل جائے گا کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو زندگی گزارنے کا مزہ آئے گا۔ لیکن یہ بھی امید کریں کہ انشاءاللہ مسئلہ بھی 100% حل ہو جائے گا۔ تو یہ 10 چیزیں ضرور کریں۔